یہ تقریباً کل پرسوں کی بات ہے، کسی دکان پہ کھڑا ہوا تھا میں، تو ایک آدمی میرے سے پوچھنے لگا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دفعہ کون آگے آئے گا، کون بنے گا ملک کا حکمران؟ میں نے کہا یہ نہیں کہیں یہ نہیں کہیں کون حکمران بنے گا، میں نے کہا آپ بات کریں کون بنے گا کروڑ پتی تو چلو چھوڑ دیں، آپ کروڑ پتی کی کہانی اب ختم ہو گئی، فنش۔ میں نے کہا آپ یہ کہیں کہ کون بنے گا ارب پتی، سمجھتے ہو؟ جی ہاں، کون بنے گا ارب پتی، یہ والی بات کہو آپ، حکمران کی بات نہیں کرو، حکمرانوں کی تو کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں خام خامش ہو رہی ہے، الیکشن تھوڑی ہے، یہ تو سلیکشن ہے، جو تو بہت ساری ہو چکی ہے اور کچھ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں کے اندر اندر ہو جائے گی۔ اور آئے گا کون یہ کس کو پتہ نہیں ہے، اکثریت کو پتہ چل گیا ہے، سندھ میں کون آئے گا، پنجاب میں کون آئے گا، اور خیبر پختونخوا اس میں کون آئے گا کسی کا گلا خراب ہو نا گلے سے بلغم نہ نکل رہی ہو تو ادھر لفظ بول لیا کرے، 7 دفعہ اس کو ورد کر لیا کرے، انشاءاللہ اس کا گلا صاف ہو جائے گا، خیبر پختونخوا، چلو بھائی صاف ہو گیا، سمجھتے ہو؟ تو یہ سب کچھ طے ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کمپینیں چل رہی ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور رات دیر دیر تک آفس کھلے ہوئے ہیں، ان پر میوزک چل رہے ہیں، لوگوں کا آرام حرام کیا ہوا ہے، جو بیچارے قریب میں علاقوں میں سونے والے ہیں۔ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا آسان سا یہ ہے کہ بھائی یہی تو دن ملتے ہیں ان بیچارے کارکنوں کو، ٹھیک ہے، یہی تو دن ملتے ہیں یاشیاں کرنے کے، مال بال بٹورنے کے، اپنی تجوریاں بھرنے کے، مال پیسہ اکٹھا کرنے کے۔ بات سمجھتے کو نہیں سمجھتے؟ تو اصل سربراہ کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ وزیر ہوں، مشیر ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی تجوریاں بھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں جن کے گھروں میں ان کے والدین ان کے بچے جانتے ہوں گے، یا جن کے بچے لگے ہوئے ہیں ان کے والدین اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آج کل یہ الیکشنوں کے دنوں میں جب بھی وہ رات کو گھر واپس آتے ہیں نا، تو ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس بریانیاں بھی ہوتی ہیں، چرگے مرگے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس جوس بھی ہوتے ہیں اور کولڈ ڈرنکس بھی ہوتی ہیں، بہت سارے کھانے کے سامان ہوتے ہیں ان کے پاس، جو کہ وہ سالوں کا بھی نہیں لے کے آئے۔ حتیٰ کہ جو گلی میں بیٹھنے والے موالی ہوتے ہیں نا، ہیروئن کی چرسی، یہ بھی آپ کو آج کل بڑے مالدار نظر آئیں گے، وہ والے جو ذرا تھوڑے سے شکل سے تھوڑے سے لگتے ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی اور جگہ تو ہمارے ہاں نہیں ہے، کوئی اور جائے امان ہے نہیں، تو چلو کسی پارٹی کے اندر ہی گھس جاؤ، تھوڑے دن نعرے بازی کر لو، گاڑیوں پہ گھوم لو، پٹیاں باندھ لو اور شور و شرابہ کر لو، تھوڑے بہت پیسے ہمیں بھی مل جائیں گے۔ تو یہ اپنی اپنی کرپشن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ جو بات ہے انتہائی غلط ہے، یہ لوگوں کا حق مارنا ہوتا ہے۔ اور پھر آخری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے دیجیے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ ایک گواہی ہوتی ہے، والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور اس کے علاوہ حدیث کے اندر بھی منع ہے کہ جھوٹی گواہی مت دیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کو ووٹ دے دیتا ہے حمایت میں تو وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سخت پکڑ کریں گے، پوچھ ہوگی۔ اور اس سے ایک اگلی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ووٹ خریدتا ہے اور دوسرا بندہ اس ووٹ کو بیچتا ہے تو یہ صراحتاً حرام ہے، حرام۔ خاص طور پر وہاں اس کی حرمت کے اندر شدت بڑھ جاتی ہے جب کسی ایسے بندے کو بیچا جا رہا ہو جس کے بارے میں صاف پتہ ہو کہ یہ پہلے بھی لٹیرا تھا، پہلے بھی ڈکیت تھا، قاتل تھا، چور تھا، کرپٹ تھا، اور آگے آنے والے سالوں میں بھی یہ یہی کرے گا۔ اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دے کیوں رہے ہو بھائی؟ جب پتہ ہے ساری کہانی کا تو پھر اپنا ووٹ بیچ کیوں رہے ہو؟ لالچ میں آ کر بیچ دیتے ہیں۔ کہیں کہیں کمپین کیا چلتی ہے جی، ایک بائک لو ایک ووٹ دو، بائک لو ووٹ دو۔ تو بھائی وہ بائک بھی ہماری جیب سے نکلی، اور اگلے 5 سالوں میں گیس کا بل، بجلی کا بل، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی صورتحال، سبزیاں، دالیں، کھانا، راشن، یہ سب کچھ بڑھتا ہوا، اس کے جتنے ٹیکس لگتے ہوئے آئیں گے نا ایک ایک چیز کے الگ الگ، وہ ساری کی ساری اس کی قسطیں نکل رہی ہوں گی کہ جو فری میں بائک آپ کے پاس آئی نا اس کی قسطیں نکل رہی ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے ایمان کو اتنا ہلکا مت سمجھیں، ایمان کا، غیرت کا سودا ہے یہ ووٹ کو بیچنا، بیچنے والا بھی ظالم اور لینے والا بھی ظالم، دونوں ظالم۔ لیکن جو بیچ رہا ہے اس کو
کیونکہ زبردستی تو نہیں کوئی لے سکتا نا ایسے. اب وہ دور تقریباً گزر گیا ہے جس میں گن پوائنٹ پر ووٹ لیے جاتے تھے کہ اندر بندہ کھڑا ہوتا تھا پولنگ اسٹیشن پہ, پوری لائن اندر آتی جائے اور بسیں بھر بھر کے لائی جائیں اور گن پوائنٹ کے اوپر ووٹ لیے جائیں. جس نے نہیں دیا یا تو وہیں خلاص ختم, یا پھر نوٹ کر لیا کون ہے, پتہ لے لیا اور اگلے دن اس کو ختم. وہ دور اب نہیں ہے, اب کچھ اور طریقہ ہے, خریدے جا رہے ہیں. تو جب کوئی خریدنے کے لیے کوئی آتا ہے تو پتہ تو کریں یار یہ کون ہے, کیسے خرید رہا ہے. تو اگر آپ اس کو اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں تو آپ اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں, اپنی غیرت کا سودا کر رہے ہیں. بھائی ایک بائک کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا تم لوگوں نے. کتنی آسان چیز ہے یہ. کوئی کل اللہ اور اللہ کے رسول نے پوچھ لی تو کیا جواب دیں گے آپ؟ میں نے آج تک کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا. ہو سکتا ہے بہت ساروں کو لگے کہ یار یہ تو بہت غلط کیا آپ نے, میری مرضی ہے, میرا حق ہے, میں نہیں دوں کسی کو تو کیا ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے تقریباً سارے ایک ہی طرح کے لگتے ہیں تو میں کیا کروں, کیسے دے دوں میں. بہرحال خیر اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, میں خلاصتاً بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ جو ووٹ بیچتے ہیں نا, یہ ذرا سوچیں اس بات کو, اپنے ایمان کو اپنی غیرت کو اتنا ہلکا مت سمجھیں. اور سودا لگانے والے بھی میں ان سے چیلنج کرتا ہوں, کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو آئے ذرا میرے ایمان کا سودا کریں. 1 لاکھ ایک بائک کیا 1 ارب روپیہ رکھیں میرے سامنے, 1 کھرب روپیہ رکھ دیں, اور ووٹ لینا تو بڑی دور کی بات ہے. صرف آپ میرے منہ سے ایک نعرہ نکلوا کے دکھا دیں اپنے حق میں. اگر آپ کرپٹ ہیں, ظالم ہیں, جابر ہیں اور چور ہیں, ڈکیت ہیں, قاتل ہیں, تو آپ ارب روپیہ میرے ہاتھ میں رکھیں اور صرف ایک نعرہ میرے منہ سے نکلوا کے دکھا دیں اپنے حق میں کہ فلاں آدمی زندہ باد. کیسی بات کرتے ہو آپ؟ غیرت انسان کے اندر زندہ ہونی چاہیے, ایمان مضبوط ہونا چاہیے انسان کے اندر. یہ چیز جب ہمارے اندر کمزور ہو جاتی ہے نا, بالکل ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انسان سودے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ووٹ چاہیے, 1000 روپیہ دو, 10,000 دو, راشن دے دو, 1 بوری دے دو آٹے کی, ووٹ لے لو. عجیب بات ہے. ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں میرے بھائی.